اور اہل جنت کو بڑے ہی اعزاز اور تکریم کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت اور سلامتی بھیجی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کافروں کو، جو مجرم ہیں ہمارے، ان کو علیحدہ کر دیں گے۔ دنیا میں مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو یہ مل جل کر رہتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علیحدہ کر دے گا اور مجرموں کو علیحدہ کر دے گا۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے یمتاز المجرمون بعضهم من بعض، کہ مجرم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ فیمتاز الیہود فرقۃ، یہودیوں کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا، والنصارى فرقۃ، اور عیسائیوں کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا، والمجوس فرقۃ، اور مجوسیوں کا ایک فرقہ بنا دیا جائے گا، وعبدۃ الاوثان فرقۃ، اور بتوں کی عبادت کرنے والے جو ہندو ہیں ان کا فرقہ علیحدہ، گروہ علیحدہ بنا دیا جائے گا۔ باہر کیف یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو اکٹھے نہیں ہونے دیتا۔ تو کل قیامت کے دن بھی مجرموں کو آواز لگائی دی جائے گی کہ تم علیحدہ ہو جاؤ، جو مسلمان ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور کافروں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، تاکہ مسلمان دیکھ سکیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، برے اعمال کیے، ان کا انجام کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ان کو آج صلہ کس صورت میں دیا جا رہا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد شیطان تمہیں فتنے میں، آزمائش میں نہ ڈال دے، اس طرح جس طرح آدم اور حوا کو ڈالا تھا، ان کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، کہیں تم شیطان کی باتوں میں آ کر تمہیں بھی جنت سے دور نہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ چیز بیان فرمائی ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کا کہنا نہ مانو۔ ایک جگہ پر تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان انسان کا دشمن ہے اور اپنے دشمن کو دشمن سمجھو، اس کے ساتھ دوستی اور یاری لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی آدم کی اولاد کو کہیں گے کیا میں نے تمہیں بار بار اس بات کی تاکید نہیں کی تھی لا تعبدوا الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان ہمیشہ انسان کو خواہشات کے پیچھے لگا کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا واضح طور پر دشمن ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور تحقیق اس نے تم سے پہلے بڑی مخلوقات کو گمراہ کیا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، بما کنتم تکفرون، ان اعمال کی وجہ سے جن کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے وہ کافروں کے لیے بنائی ہے۔ سورۃ البقرہ میں واضح طور پر فرمایا اعدت للکافرین، کہ جو جہنم ہے وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ جو مسلمان گناہگار ہوں گے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب انہوں نے کیا ہوگا، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو وہ سزا لینے کے لیے جہنم میں جائیں گے، لیکن ابدی طور پر کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا۔ جیسے جیسے سزا ان کی مکمل ہوتی جائے گی وہ جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جو شرک کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں مرا، اللہ رب العزت نے اصل میں اس کے لیے جو ہے وہ جہنم بنائی ہے، جنت میں اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ آگے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم،
آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ ہمارے سے بات کریں گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس وجہ سے کہ جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں بھی کیا۔ بعض کفار ایسے ہوں گے جو اپنے گناہ کا اعتراف کرنے سے مکر جائیں گے، ہم نے تو گناہ کا کام کیا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو ڈیٹا اور جو کیمرے ہیں وہ بڑے مضبوط اور ان کا سسٹم بڑا مضبوط ہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کی زبان کو تالے لگا دیے جائیں گے، ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بول پڑیں گے میرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا ہے، پاؤں بول پڑیں گے کہ اس گناہ کی طرف یہ چل کر گیا تھا، تو زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، انسانی اعضاء گفتگو کریں گے، تو کافر کہے گا کہ اس جسم کو کیا ہو گیا، یہ تو میرا اپنا جسم تھا، آج یہ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائیں گے دنیا میں یہ جسم ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، یہ جسم ہماری ملکیت اور امانت تھا، آج ہم اپنی مرضی کے ساتھ تمہارے جسم سے جو کام لینا چاہے وہ لے رہے ہیں۔ تو انسان کی جو زبان ہوگی اس کو تالا لگا دیا جائے گا اور اس کے دیگر اعضاء جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ تو وہ راستے کی طرف آگے بڑھتے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ لیکن انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا۔ یہ ایک کافروں کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کو یہ بات مطلوب ہے کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں جو ہے وہ تھوڑی بہت سزا دے کر انہیں جو ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہمارا دنیا بنانے کا یہ مقصد ہے ہی نہیں، یہ دنیا ہے دار الامتحان۔ انسان کو دو راستے دکھا دیے گئے، اما شاکرا و اما کفورا، انسان کو پیدا کر کے دو راستے دکھا دیے گئے کہ یہ شکر والا راستہ ہے، یہ کفر والا راستہ ہے، اب یہ تمہارے اوپر ہے تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کافروں نے ہمارے بات ماننے سے انکار کر دیا، لہذا ہم نے ان کی آنکھیں جو ہے وہ نبینا کر دی، ان کو آنکھوں کے ساتھ کوئی دکھائی نہیں دیتا، صراط مستقیم انہیں نظر نہیں آیا، لہذا آج ان کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر انہیں مسخ کر دیتے، زمین میں دنسا دیتے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا نہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ وہ پیچھے آ سکتے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اور جسے ہم دنیا میں زیادہ عمر دیں گے اس کا عذر کل قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ افلا یاقلون پھر بھی یہ کافر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ انسان بچپن سے جوان ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، واپس انسان جو ہے وہ بچپنے کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا چلا جائے گا ہم اسے اس کی اصلی حالت میں واپس پلٹاتے جائیں گے۔ انسان جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے 60 سال کا ہوگا، 70 سال کا ہوگا، لیکن وہ باتیں بچوں والی کرے گا، کام بچوں والے کرے گا۔ تو اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائی، وَمَا يَنبَغِي لَهُ اور نہ ہی یہ آپ کے لائق ہے کہ آپ شعر و شاعری کریں، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ذکر ہے، وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور واضح قرآن ہے۔ مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ محمد نعوذ باللہ شاعر ہے، جادوگر ہے، یہ اپنی مرضی کے ساتھ کچھ کلام گڑھ کے لے آتا ہے اور ہمیں آگے سنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہم نے آپ کو کوئی شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ انبیاء کے لائق ہے کہ وہ شعر و شاعری کریں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔